अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लेट्स टॉक अबाउट इस्लामिक बैंकिंग। पिछले एपिसोड्स में हमने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया था कि इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम होता क्या है, किस तरह ये वर्क करता है, क्या इसके फ़वाइद हैं, और तमाम एपिसोड्स में हमारे साथ डॉक्टर इमरान उस्मानी साहब मौजूद थे। पिछले एपिसोड्स में हमने शुरुआत की थी बात करने पर कि हम बात करते हैं कि इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग में क्या क्या चीज़ें, तो आहिस्ता आहिस्ता हम प्रैक्टिकल साइड पर भी आ रहे हैं। और इस प्रोग्राम में हमारे साथ कुछ और गेस्ट भी मौजूद हो गए, उनका पहले तारुफ कराते हैं आपसे। हमारे साथ मौजूद है कादिर अली बेग साहब, जो कि एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हैं कंज्यूमर फाइनेंस डिपार्टमेंट मीज़ान बैंक। कादिर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और इनके साथ हमारे साथ मौजूद है अहमद अली सिद्दीकी साहब, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड शरिया कंप्लायंस डिपार्टमेंट मीज़ान बैंक। अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। और तीसरे गेस्ट हमारे आपके जाने पहचाने गेस्ट हैं डॉक्टर इमरान उस्मानी साहब, हेड ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड शरिया एडवाइज़र ऑफ मीज़ान बैंक। इमरान साहब, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है इमरान साहब, खैरियत है? आज आपके इंडस्ट्री से कुछ और लोग भी आए हैं बात करने के लिए इस्लामिक बैंकिंग पर। तो कादिर साहब, आपसे हम जो है डिस्कशन शुरू करते हैं। कंज्यूमर फाइनेंस किस हद तक पेनिट्रेट कर चुका है? क्या डिमांड है इसकी पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे कन्वेंशनल बैंक इतने सालों से चल रहा है? You're talking about Islamic consumer finance, right? जी बिल्कुल। शिदत, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देते हुए चलूँ कि कंज्यूमर फाइनेंस इनिशियली पाकिस्तान में अर्ली लेट 80s से स्टार्ट हुआ। कन्वेंशनल बैंक्स ने स्टार्ट लिया। अनफॉर्चुनेटली कोई अल्टरनेट ऑप्शंस नहीं था, जो एक ज़रूरत थी, एक डिमांड थी। ये वो मुल्क है जो ऑलमोस्ट लाइक 95 to 96% मुसलमान लोग हैं, उनकी ऐसी डिमांड थी इनफैक्ट। तो आज वो डिमांड पूरी कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह, मीज़ान बैंक कंप्लीट करती है। और आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि जब 2004 से कंज्यूमर फाइनेंस स्टार्ट हुआ, आज जिस स्टेज पर आप देखते हैं, ब्रांच की ग्रोथ, कंज्यूमर फाइनेंस की ग्रोथ साथ साथ ही रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ब्रांच स्टार्टेड ऑफ विद a certain number of branches, because as of today they're sitting on 114 branches. 114 branches can network in 33 cities. Itself speaks about the success of the Islamic Consumer Bank and the Islamic banking itself in Pakistan. So there is a demand for it. It's substantial demand. It's The a demand which is like, which I tell you, maybe in this next 5 to 10 years, it will be a more dominant role than the conventional banking industry. और जो डिमांड है, क्या वो रिलीजियस रीजंस की वजह से है? इज इट जस्ट बिकॉज इस्लामिक बैंकिंग इज हलाल एंड द कन्वेंशनल बैंकिंग पे क्वेश्चन मार्क्स हैं, और इज इट फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू भी काफ़ी इस चीज़ की It's डिमांड both. है? This is a combination of both. Primarily, you're a Muslim country, okay? So there's a demand for Muslim products. There's a demand for Islamic products, basically. And then, of course, since you're as good as conventional banking products in the industry, and more or less it works on the same patterns which the conventional bankings are offering, तो हमारी भी उस बल्कि इस्लामिक बैंकिंग प्रोडक्ट्स को आप देखें, जब से एक 5 साल की अरसे में जितनी नई प्रोडक्ट्स इस्लामिक बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है, possibly you won't find that kind of numbers in conventional banking. You know, so I think the growth has been phenomenal. Alhamdulillah, जिस तरह grow कर रही है ये, and like as of today, I think 5.5% Islamic banking की contribution is this market के अंदर. So almost like 95-96% is still wide open for Islamic products to infiltrate into this market here. As far as the services and the pricing are concerned, do you think you are at par with conventional You banks? have to be. Shazad, there's no way. But are you at the moment, or do you think we are? We are as approaching that competitive point? as other conventional instruments are being offered in the industry. Because you can't be incompetitive. You can't be out of place there. You have to be in line with the market products. You have to be in line. The difference which we create primarily is the halal products which we offer. You see, which has been in demand and would remain in demand as long as we all are Muslims living in this country. सही है। अहमद साहब, आपका क्या व्यू है इस चीज़ पे? मैं जानना चाह रहा हूँ आप किस तरह देखते हैं कि डू यू थिंक ज़्यादातर कस्टमर्स जो शिफ्ट हुए हैं इस्लामिक बैंक की तरफ से, वो किस रीज़न की वजह से? इज इट बिकॉज रिलीजियस रीज़न है, या फिर आपको लगता है कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनको ज़्यादा समझ आता है ये प्रोडक्ट? देखें, इसमें दो बातें हैं। एक तो जब पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकिंग नहीं थी तो एक बहुत बड़ी डिमांड थी जो अनटैप्ड डिमांड थी, और बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स थे जो अब तक अपनी हाउसिंग या अपनी कार फाइनेंसिंग या और कंज्यूमर नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे थे, और वो वेट कर रहे थे और वो इस इंतज़ार में थे कोई इस्लामिक सोल्यूशन ऑफर हो। और जब इस्लामिक बैंकिंग शुरू हुई और इस्लामिक बैंकों ने कार फाइनेंसिंग, हाउसिंग फाइनेंस और दूसरी प्रोडक्ट ऑफ़र की, तो इसके साथ पता चला क्योंकि ये शरिया कंप्लाइंट सोल्यूशंस थे, तो इसमें ऐसे प्रोडक्ट फीचर्स खुद ब खुद आए जो कस्टमर को अट्रैक्ट भी कर रहे हैं। तो इसकी बिजनेस सेंस भी बन गई, लोगों को ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी भी लगी। ख़ास तौर पे आज अगर हम हाउसिंग की बात करें तो एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट लोगों के पास आई जो शायद कन्वेंशनल प्रोडक्ट के मुकाबले में फीचर वाइज भी बेहतर थी।
اور ان لوگوں کی جو تعداد ہے وہ کم ہے جو کہ سوئچ کر کے آئیں یا پھر وہ کیٹیگری بھی موجود نہیں، ایک ایسی اصل میں ہم اسلامک بینکنگ کنزیومر مارکیٹ کو تجزیہ کرتے ہیں تو ہمارے پاس 2-3 کلاسز کے کسٹمر سامنے آتے ہیں. ایک وہ کسٹمر تھے جنہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم صرف اسلامک سولوشن دیں گے، وہ ویٹ کر رہے تھے. کچھ کسٹمرز کچھ مجبوریوں کی وجہ سے کنونشنل بینکنگ کے پاس تو چلے گئے تھے، لیکن وہ اس کو مانتے تھے کہ یہ اتنا اچھا طریقہ نہیں ہے، ہمیں اسلامک پہ واپس آنا ہے. تو جب اسلامک بینکنگ آئی تو انہوں نے واپس اسلامک بینکنگ کی طرف اپنے قدم بڑھائے اور اسلامک بینکوں نے ان کو پھر سروس پرووائڈ کی. تو اور کیا گوئنگ فارورڈ کیا پلانز ہوں گے؟ کیا مزید ایکسپینڈ کرنا ہے ان دا کنزیومر سائڈ؟ بیکاز کارپوریٹ سائڈ پہ بھی ہم نے ڈاکٹر عثمانی صاحب سے بھی پچھلے کچھ پروگرام سے بات چیت کی تھی، کچھ ایشوز وہاں پر ہیں. سو جو انیشیل پینیٹریشن ہے کہ کنزیومر سائڈ پہ ہی رہے گی وہ ول اٹ بی آن دا کارپوریٹ سائڈ؟ اصل میں دونوں طرف گروتھ ہے. اسلامک بینکنگ میں کنزیومر سائڈ کیونکہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے اور اس میں نہ صرف گروتھ اس طرح سے ہوئی کہ ہم لارجر شیئر آف مارکیٹ کو لیں گے، بلکہ ہم نئی پروڈکٹس پہ ورک کر رہے ہیں تاکہ کنزیومر کی جو اور ڈیمانڈز ہیں وہ بھی پوری ہوں. تو کنزیومر فائنینس میں پینیٹریشن بھی بہت ہے اور کارپوریٹ اور ایس ایم ای سیکٹر جو چھوٹا طبقہ یعنی چھوٹا تاجر ہے جو ایک بہت بڑا اس ملک کا ایک کہتے ہیں نا گروتھ کا ایک فیکٹر ہے اور پوٹینشیل، اگر آپ اس کو ٹیپ کرتے ہیں، اس کو اچھا سولوشن دیتے ہیں تو وہ آپ کو ایک اس ملک کو بھی آگے لے جا سکتا ہے. تو یقیناً اس کی چاروں طرف گروتھ ہے. ٹیک فارورڈ what احمد has said. میں آپ کو چھوٹا سا ایگزامپل دے کے سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ جو کنونشنل بینک جنہوں نے اپنی اسلامک ونڈوز کھولی ہیں، میں صرف ہاؤسنگ مارگیج ریلیٹڈ میں بات کروں، مثال صرف دینا چاہتا ہوں کہ آپ پیٹرن آف گروتھ دیکھیں اسلامک پروڈکٹس کی کہ کنونشنل بینک کی جو اسلامک ونڈو ہے اس کی ٹوٹل سیلز یا اس کی ٹوٹل کنٹریبیوشنز مارگیج کی اگر آپ دیکھیں they are in fact substantially surpassing the conventional mortgages. Within that bank, Islamic window is doing much better business than the conventional window is doing for them, especially in mortgage business. Because primarily mortgages کو آپ دیکھیں زندگی میں انسان ایک ہی بار اپنے لیے گھر خریدتا ہے تو اس کی بڑی بہت کوشش ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ میں اس کو somehow ایک حلال طریقے سے اس کو میں but only in mortgage financing. دوسری طرف but what's the situation in other products? I think it will take up the same way. I mean چونکہ اب آپ دیکھیں کنونشنل پروڈکٹس کے اندر کوئی میجر چینجز نہیں آ رہی ہے. It's the same tailor made جو آج سے جب انہوں نے فرسٹ ٹائم لانچ کیا تھا اور ابھی تک بھی آپ دیکھیں تو more or less the same pattern of products have been offered. But اسی کو اگر آپ تھوڑا سا if you compare the Islamic products vis-a-vis to the conventional product, آپ دیکھیں گے within 5 years, I mean the kind of transformation within the products has come in. I mean of course thanks to Ahmed and all, Ahmed ہے ہمارے عمران صاحب ہیں جنہوں نے مطلب they work day in and day out to like make these fine tune the products, they garnish the products, they're trying to make it more synergy for the commoners there. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ وہ اسٹیج کتنی دور ہے جب ہم ایک جو کامن پروڈکٹ ہوتا ہے لیٹس سے اگر آپ پرسنل لون لینا چاہتے ہیں کنونشنل بینک سے یا پھر کریڈٹ کارڈ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈو یو تھنک اسلامک باؤنڈریز کے اندر وہ پروڈکٹس بھی جو ہے لانچ کیے جائیں گے ان بینک سے؟ ابھی تک اس کا کوئی سچی بات ہے کہ ایسا آلٹرنیٹیو یا کوئی قائم مقام کہ جو سچے صحیح معنوں میں اسلامک ہو تو ابھی تک ہم لوگوں نے کوئی نہیں اس کو تلاش کر پائے. البتہ کوشش ضرور کی ہے لیکن بہرحال اب تک اس کا کوئی ایسا آلٹرنیٹیو موجود نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو مقاصد شریعت ہیں، جو بنیادی آبجیکٹیوز ہیں شریعت کے، وہ یہ ہیں کہ انسان کے پاس کو آپ وداؤٹ اینی نیسیسٹی آپ کسی کو قرضہ نہیں دینا چاہیے، نہ قرضہ لینا چاہیے بغیر کسی ضرورت کے جب تک کہ کوئی حاجت شدیدہ نہ ہو. لہٰذا پرسنل لون بنیادی طور پہ ایک بہت سی صورتوں میں ایسی ضروریات کے لیے آ جاتا ہے کہ جس کو انسان جو ہے وہ صرف تعیشات کے لیے یا فضول خرچی کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے. لہٰذا پرسنل لون کو انکریج نہیں کیا جائے گا. البتہ بہتر یہ ہے کہ اگر انسان کی کوئی ضروریات ہیں، مثال کے طور پہ کوئی ایجوکیشن پرووائڈ کرنی ہے، ایجوکیشن حاصل کرنی ہے، یا میڈیکل کی کوئی ضروریات ہیں، یا اور کوئی شادی بیاہ کی ضروریات ہیں، تو اس کو بنا کر اس کو سامنے رکھتے ہوئے اور ریکوائرمنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے تو ہم ٹیلر میڈ قسم کی ان کے لیے ایک پروڈکٹ بنا دیں گے کہ جو کہ ان کے لیے فائنینسنگ نیڈ کو پورا کر سکیں. لیکن ابھی تک وہ ایز سچ ابھی تک امپلیمنٹ نہیں کی گئی، لیکن اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے کریں، لیکن ابھی تک یہ وہ انڈر ریسرچ ہے. پلاسٹک منی بھی کا کانسیپٹ بھی ابھی تک اسلامک بینکنگ میں نہیں آیا ہے. جی ہاں. یہ بتائیں کہ ریسنٹلی میں یہ سن رہا تھا کہ اوور ڈرافٹ فیسلٹی تو جو ہے ہمیں کنونشنل بینک سے ملتی ہے وہ چیز شروع ہونے والی ہے، کنزیومر اس پہ کام ہو رہا ہے. از دیٹ ٹرو؟ جی اوور ڈرافٹ کی بھی یہ سچی بات یہ ہے کہ ابھی تک کوئی آلٹرنیٹیو نہیں بن پایا. اوور ڈرافٹ ہو گیا یا رننگ فائنانس ہوا. اس کا ایک آلٹرنیٹیو سوچا ہے کہ مشارکہ کی بنیاد پہ کریں، لیکن آپ کو جیسے مشارکہ کے پچھلے ہم نے اس میں ایپیسوڈ کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ ذکر کیا کہ مشارکہ کی صورت میں کرنے میں بہت ساری دشواریاں ہیں، تو اس وجہ سے ہم مشارکہ کو نہیں کر پا رہے.
لیکن بہرحال اس پہ سوچ رہے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے مشارکت کی بنیاد پہ کریں. لیکن اگین وہ وہی بات ہے کہ اوور ڈرافٹ کے اندر بھی وہ مس یوز ہو سکتا ہے. بیسیکلی اسلامک بینکنگ جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ ایسٹ بیکڈ ہوتی ہے یا ایسٹ بیسڈ ہوتی ہے. تو اگر وہاں پہ کوئی ایسٹ ہی نہیں ہے, آپ نے جسٹ اوور ڈرافٹ ایشو کر دیا, وہ اس پیسے کو کسی بھی جگہ استعمال کرے, چاہے اوور ہیڈس میں استعمال کرے, تو یہ چیز کوئی اپریشیٹیبل نہیں ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو انکریج کیا جائے. یہ اسلام کے جو بیسک آبجیکٹیوز ہیں اس کو کمپلائی کرتی ہو. لہٰذا بنیادی طور پہ تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو بیسک نیڈس ہیں, جو ریکوائرمنٹس ہو سکتی ہیں کسی آدمی کی, تو اس کو پورا کیا جائے. ٹھیک ہے, ایک بریک لیں گے, اس کے بعد ہم مزید بات کریں گے. انفیکٹ اس پروگرام میں آگے جا کر ہم بات کریں گے ہاؤسنگ فائنانس پر. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہے گا, ویل بی رائٹ بیک.